بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سے انشاءاللہ ہم النحو الواضح الثانویہ کو پڑھیں گے، جبکہ ہم نے النحو الواضح الابتدائیہ کے 110 لیکچر بنائے ہیں، جسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب نے سنا بھی ہوگا اور پسند بھی کیا ہوگا۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 1 ہے، جس کا عنوان ہے المجرد والمزید۔ المجرد وہ فعل یا وہ باب کہلاتا ہے کہ جس میں 3 حروف ہوں اور وہ 3 حروف حروف اصلیہ ہوں، اور المزید وہ فعل یا وہ باب کہلاتا ہے جس میں 4 حروف ہوں اور وہ 4 کے 4 حروف حروف اصلیہ ہوں۔ یہ فرق آپ ضرور سمجھیے گا کہ مجرد 3 حرفی فعل یا باب کو کہتے ہیں اور مزید 4 حرفی فعل یا باب کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ سمجھیے کہ الابواب الثلاثیہ المجردہ 6 باب ہیں، یعنی ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ بالترتیب سمجھیں گے۔ نصر، ینصر، سمع، یسمع، اور اسی طرح 4 اور ابواب ہیں۔ البتہ ثلاثی مزید بلکہ رباعی مجرد کو المزید بھی کہا گیا ہے، یعنی مزید بحرف اصلی، یعنی ایسا فعل جو 4 حرفی ہوتا ہے اور حروف اس کے اصلی ہیں، اس کو رباعی مجرد کہا جاتا ہے۔ البتہ یہاں پر مزید کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، جبکہ آگے ہم انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے مزید الثلاثی، یعنی ثلاثی مزید۔ تو ثلاثی مزید اسے کہتے ہیں جس میں 3 حروف حروف اصلیہ ہوں، لیکن اس کے اوپر ایک حرف کا اضافہ ہو جائے، یا پھر 2 حرف کا یا پھر 3 حرف کا، جسے انشاءاللہ ہم سمجھ لیں گے۔ ابھی آپ اتنا سمجھ لیں کہ مجرد کے 6 ابواب ہیں اور مزید کا 1 باب ہے، جس کو ہم رباعی مجرد بھی کہتے ہیں۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں اور مثالوں سے بحث کے ذریعے سے اس موضوع کو ہم سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المجرد والمزید، یعنی الباب المجرد والباب المزید۔ ابواب المجرد وہ 6 ابواب جو ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں، وہ یہ ہیں: نصر ینصر، ضرب یضرب، فتح یفتح، فرح یفرح، کرم یکرم، حسب یحسب۔ یہ 6 ابواب ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں۔ البتہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے طمأن یطمئن، یہ بھی مجرد ہے لیکن رباعی مجرد۔ رباعی آپ سمجھتے ہیں ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں اور 4 4 کو کہتے ہیں، تو یہاں اس کو نام دیا گیا رباعی مجرد، یعنی وہ فعل یا وہ باب جس میں 4 حروف حروف اصلیہ ہیں۔ دیکھو طا، میم، حمزہ، نون۔ طمأن وزن کیا ہے؟ فعلل، فا عین اور 2 لام، ٹھیک ہے، یہ رباعی مجرد کہلاتا ہے۔ ان کے تمام حروف حروف اصلیہ ہیں۔ آگے ہم جائیں گے انشاءاللہ، وہاں آپ کو ثلاثی مجرد کے اوپر یعنی مزید علی الثلاثی، کبھی 1 حرف، کبھی 2 حرف، کبھی 3 حرف، جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں ثلاثی مزید بحرف واحد، ثلاثی مزید بحرفین، ثلاثی مزید بثلاثت احرف، ٹھیک ہے، انشاءاللہ سمجھ لیں گے۔ فی الحال اتنا سمجھیے گا کہ نصر ینصر اس کا وزن ہے فعل یفعل۔ اب یہ جو عین کلمہ ہے، دیکھیے نون فا کلمہ ہے، صاد یہ عین کلمہ ہے، را یہ لام کلمہ ہے۔ اصل میں کیا ہے اس کا وزن؟ فعل نصر۔ اور ینصر کا وزن کیا ہے؟ یفعل، ٹھیک ہے، نصر فعل، ینصر یفعل۔ تو یہ جو عین ہے یفعل، یہ صاد، یہاں پر صاد ہے تو اس پر ضمہ ہے۔ ابھی آگے دیکھیں ضرب یضرب، یہاں پر عین کلمہ را ہے، لیکن را پر ضمہ نہیں ہے صاد کی طرح بلکہ کسرہ ہے۔ تو اس میں یہ دونوں باب آپس میں اختلاف ہے، یعنی مختلف ہیں۔ من حیث حرکتی عین کلمہ، یعنی عین کلمہ کی جو حرکت ہے، اس وجہ سے یہ دونوں باب الگ الگ ہیں۔
تو اس لیے ہم کہتے ہیں الباب الاول نصر ینصر، الباب الثانی ضرب یضرب، الباب الثالث فتح یفتح۔ دیکھو یہاں جو عین کلمہ ہے یعنی تا، یفتح یفعل، ٹھیک ہے، جو وزن پیچھے چھپا ہوا ہے اس کو سمجھیے۔ انشاءاللہ بحث سے ہم سمجھ لیں گے، لیکن پہلے ہم مثالوں کو تھوڑا سمجھ لیں، پھر بحث کو بھی آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ یفتح میں تا دیکھیے تو پہلے میں عین کلمہ مضمومہ ہے، دوسرے میں عین کلمہ مکسورہ ہے، یہ کسرہ ہے اس پر، تیسرے میں کیا ہے عین کلمہ مفتوحہ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اعراب فتحہ، ضمہ اور کسرہ تین چیزیں ہو گئی۔ اب آگے دیکھیے فریح یفرح، اب یہاں پر ہم فرق نہیں کر سکتے کیونکہ اس والے را کے اوپر یا جو عین کلمہ ہے اس کو ہم نے یہ تینوں جگہ پر سمجھ لیا، ایک پر ضمہ ہے، ایک پر کسرہ ہے، ایک پر فتحہ ہے۔ اب یہاں پر تبدیلی نہیں ہو سکتی تو ہم نے فاعلہ، دیکھو شروع میں یہ فاعلہ، یہ جو را کلمہ ہے جہاں پر عین ہے فاعلہ، یہاں پر دیکھیں فتحہ میں بھی تا، ضربہ میں را، نصرہ میں صاد، تو یہاں پر عین کلمہ مفتوحہ ہے، یعنی عین کلمے پر فتحہ ہے تینوں میں، تینوں ابواب میں، باب نصرہ میں، ضربہ میں اور فتحہ میں۔ البتہ فریحہ میں یہاں پر را کے نیچے کسرہ آیا کیونکہ ہم یہاں مضارع میں تبدیلی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم پہلے مضارع میں تبدیلی کر چکے ہیں مضارع کے صیغے میں۔ اچھا، وہ احباب جو پہلی بار سن رہے ہیں شاید ان کو مشکلات پیش آ رہی ہوں سمجھنے میں، تو وہ 2-3 بار ضرور سنیں۔ البتہ جو احباب پہلے صرف پڑھ چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ صیغے کیا ہوتے ہیں اور ابواب کیا ہوتی ہیں، تو وہ اگر مراجعے کے لیے، تکرار کے لیے سن رہے ہیں تو ان کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ آگے دیکھیے کروما یکرمو، یہاں کروما فاعول یفعل، دونوں پر ضمہ، چونکہ اس سے اختلاف کرنا ہے، پہلے نصارہ فتحہ، فتحہ اور فتحہ، پھر کسرہ، اب کسرے کے بعد ضمہ کروما، ٹھیک ہے، یکرمو۔ تو اب یہ کوئی باب بھی متجانس یا متشابہ نہیں ہے، ہر باب میں عین کلمہ یا تو مضارع میں مختلف ہے یا تو ماضی میں مختلف ہے۔ عین کلمہ سے مراد یہ درمیان والا کلمہ ہے نصر ینصر، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کروما یکرمو مختلف ہے، اس جیسا کوئی باب نہیں۔ حسیبہ یحسب، دیکھو دونوں پر کسرہ، تو ایسا پہلا کوئی باب نہیں گزرا جس پر ماضی کے عین کلمے بھی کسرہ ہو اور مضارع کا جو عین کلمہ ہے اس پر بھی کسرہ ہو۔ امید ہے کہ یہ ابواب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان ابواب کو کس طرح سے تشکیل دیا گیا ہے، کس طرح بنایا گیا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ 7ویں شکل ممکن نہیں تھی تو یہاں پر ثلاثی مجرد کی یعنی 7 ابواب نہیں ہیں۔ کتنے ابواب ہیں؟ 6 ابواب ہیں، کیونکہ یہ 6 کے 6 صورتیں ممکنہ تھیں، کیونکہ ہم جہاں بھی تبدیلی کریں گے وہ عین کلمہ میں ہم تبدیلی کر سکتے ہیں، اور ہم نے جہاں تک ہو سکتا تھا تبدیلی کی، تو جس سے ہمیں 6 ابواب ملے ہیں، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب۔ اب ایک اور باب نہیں مل سکتا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں۔ اگر کوئی ایک اور باب بھی ممکن ہوتا تو آج ثلاثی مجرد کے 7 باب ہوتے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ طمأنا یطمئن، دحرج یدحرج، بعثر یبعثر، یہ اس کا وزن ہے فعللہ یعنی رباعی مجرد کا۔ آئیے بحث کو پڑھتے ہیں اور مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ البحث، الافعال الماضیہ الستہ الاولی، افعال ماضیہ جو 6 ہیں اور پہلی والی 6 ثلاثیہ مجردہ، ٹھیک ہے، یعنی وہ افعال ماضیہ جو 6 ہیں اور جو پہلے مذکور ہیں مثالوں میں ثلاثیہ مجردہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 3 حرفی ہیں، مجردہ ہے یعنی اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، اس لیے اس کو مجرد کہتے ہیں۔ مجرد یعنی خالی من الحرف الزائد، وہ افعال جو حرف زائد سے خالی ہوں، تمام حروف جو ہیں وہ اصلی ہوں۔ وَأَوَّلُ كُلٍّ مِّنْهَا مفتوح، اور تمام کے شروع میں جو پہلا کلمہ ہے وہ مفتوح ہے، جیسے ضربہ، نصرہ، نون، ٹھیک ہے، تمام کا جو پہلا کلمہ ہے تمام دیکھ لیں آپ، طمأنا، ہا، کاف مفتوح ہے یعنی اس پہ فتحہ ہے۔ اما ثانی ہی، دوسرا حرف، فہو اما مفتوح، یا تو وہ مفتوح ہوگا جیسے نصرہ، و اما مکسور، یا مکسور ہوگا جیسے حسیبہ،
و اما مضموم جیسے کروما. ویؤخذ من الامثلتی اور مثالوں میں یہ بھی ہم سمجھتے ہیں یا اس سے ہم لیتے ہیں ان الحرف الثانی کے دوسرا حرف فی الماضی ماضی میں اذا کان مفتوحا جب وہ مفتوح ہوگا. جیسے پہلے 3 بابوں کو آپ دیکھ لیں, اگر پہلے میں دوسرا حرف مفتوح ہوگا کان ھذا الحرف فی المضارع تو یہی حرف مضارع میں یعنی صیغۃ المضارع میں یا تو مضموم ہوگا جیسے ینصر صاد, او مکسور جیسے یضرب, او مفتوح جیسے یفتح. ٹھیک ہے, مثالوں کے ساتھ سمجھیے گا. اگر دوسرا حرف کیا ہوگا مفتوح ہوگا تو یہی حرف مضارع میں 3 اس کی شکلیں ہیں. وَإِنْ كَانَ ثَانِي الْمَاضِي اگر ماضی کا جو ثانی یعنی دوسرا حرف ماضی کا جو دوسرا حرف ہے اذا كان مکسورا جب یہ مکسور ہوگا کسرہ ہوگا فإن كان هذا الحرف فإن هذا الحرف يكون في المضارع مفتوحا یا تو مفتوح ہوگا جیسا کہ یفرح. دیکھو مضارع کیا ہے ماضی مکسور ہے تو مضارع میں یا تو مفتوح ہوگا یا تو مکسور ہوگا. ولا يكون مضموما جب فعل ماضی کا دوسرا حرف مکسور ہوگا تو فعل مضارع کا دوسرا حرف یہ مضموم نہیں ہو سکتا. بس 2 صورتیں ہیں, مکسور ہوگا یا مفتوح ہوگا. جیسے یفرح کی مثال ہے اور یحسب کی مثال ہے. وَإِنْ كَانَ ثَانِيهِ اگر فعل ماضی کا جو دوسرا حرف ہے مضموم ہو كَانَ هَذَا الْحَرْفُ مَضْمُومًا فِي مُضَارِعِهِ لَيْسَ غَيْر ماضی اگر مضموم العین ہو تو مضارع بھی مضموم العین ہی ہوگا. یہاں پر آپ نہ فتحہ پڑھ سکتے ہیں نہ کسرہ پڑھ سکتے ہیں, یہ ممتنع ہے ممنوع ہے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. والافعال التي اور وہ افعال فی الامثلة مرتبۃ علی حسب کثرتها جس طرح اوپر مثال دی گئی ہے اس کی ترتیب یوں دی گئی ہے کہ جو عربی زبان میں جو ابواب زیادہ ہیں اس کو پہلے ذکر کیا, یعنی جو نصرہ ینصرو ہے اس وزن پر اکثر ابواب ہیں. سب سے زیادہ ابواب نصرہ ینصرو یعنی فعلا یفعلو کے وزن پر ہیں تو اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا. فافعال باب نصرہ اکثر, نصرہ جو فعل ہے وہ باب بہت زیادہ ہے من افعال باب ضربہ ضربہ سے. لذا سمی باب نصرہ اس لیے باب نصرہ کو ہم نے کہا الباب الاول اور باب ضربہ کو ہم نے کہا الباب الثانی وہکذا اسی طرح بالترتیب. اما المثال السابع جہاں تک 7ویں مثال ہے فرباعی مجرد وہ رباعی مجرد کہلاتا ہے. ولیس له مع مضارعہ اور نہیں ہے اس کے مضارع کے ساتھ الا سورہ واحدہ ایک ہی صورت ہے. جیسے طم انا یطم انو یہ کوئی نہیں کہے گا طم انا یطم انو یا انو اس طرح سے فرق نہیں کر سکتا, بس ایک ہی صورت ہے. وہی ضم حرف المضارعتی وہ یہ ہے کہ حرف مضارع, حرف مضارع کسے کہتے ہیں ہم نے پڑھا تھا حروف اتین حمزہ تا یا نون. یہاں پر کیا ہے یطم انو یا, ٹھیک ہے مضارع میں یا ہے یہ حرف المضارعہ کہلاتا ہے اور حروف مضارعہ 4 ہیں حمزہ تا یا نون. تو احباب اس کو سمجھتے ہیں. تو ضم حرف المضارعہ حرف مضارع والا جو حرف ہے وہ مضموم ہوگا. وکسر ما قبل آخر المضارع مضارع کا جو آخری حرف ہے اس سے پہلے والا حرف کیا ہوگا مکسور ہوگا. جیسے یطم انو میں نون سے پہلے حمزہ مکسور ہے. تو یہ ایک ہی شکل ہے. آپ کوئی بھی فعل اٹھا لیں, جیسے میں کہتا ہوں بعثر یہ فعل ماضی ہے, مضارع کیسا پڑھوں گا یبعثر, اسی طرح یطم انو کی طرح. ٹھیک ہے, قاعدہ پڑھ لیتے ہیں. الفعل المجرد فعل مجرد قسمانی 2 قسم پر ہیں, ثلاثی مجرد و رباعی مجرد یعنی وہ جس میں 3 حروف ہوں حروف اصلیہ. رباعی وہ فعل مجرد جس میں 4 حرف ہوں اصلی. فالثلاثی له مع مضارعہ تو فعل ثلاثی اپنے مضارع کے ساتھ 6 ابواب اس کے 6 باب بنتے ہیں اور اس کے 6 ابواب ہیں. کون کون سے ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں نصر ینصر ضرب یضرب فتح یفتح فرح یفرح کرم یکرم حسب یحسب. اما الرباعی المجرد وہ فعل یا وہ باب جس میں 4 حروف ہوتے ہیں فلہ وزن واحد اس کے لیے ایک ہی وزن ہے, اسی وزن پر آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ان یکون اور وہ اس طرح کہ مضارعہ حرف مضارع مضموم ہو حرف المضارع مکسور ما قبل الآخر اور آخری حرف سے پہلے والا حرف مکسور ہو. جیسے یبعثر میں ثا ہے, یطمئن میں حمزہ ہے. امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا.
اب یہاں پر تمرین ہے جس میں کہہ رہے ہیں بین بیان کیجئے بابا کل فعل ہر فعل کا باب من الافعال الآتیہ، جیسا کہ جمع یجمعو یہ کس طرح ہے، یہ ہے فتح یفتح کی طرح، حرکات کو دیکھیں فتح یفتح، جمع یجمعو، اسی طرح صرف یصرف یہ کس باب کی طرح، یعنی کہ کون سا باب ہے، تو ہم کہیں گے یہ باب ضربا یضرب، صرف یضرب۔ قبل یقبل یہ کون سا باب ہے، قبل یقبل ماضی میں مضموم العین ہے، عین کلمہ مکسور ہے، مکسور العین ہے، اور مضارع میں مفتوح العین، قبل یقبل۔ حکم یحکم یہ کون سا باب ہے، تو ہم کہیں گے یہ باب نصر ینصر ہے، نشر ینشر باب نصر ینصر ہے۔ حرس یحرس یہ کیا ہے، یہ ہے ضرب یضرب، ٹھیک ہے۔ حرب یحرب باب نصر ینصر، ذهب یذهب باب فتح یفتح، سهل یسهل باب کرم یکرم، صعب یصعب باب کرم یکرم، عظب غضب یغضب باب سمع یسمع، لقی یلقى باب سمع یسمع، کیونکہ اصل میں لقی یلقیو، یلقیو میں پھر وہاں تعذر ہے کیونکہ ضمہ ہم نہیں پڑھ سکتے، تو یہ زبان پر ثقیل ہے، تو اس کے الگ قواعد ہیں، انشاءاللہ آگے اگر آئیں گے تو ہم ضرور اسے پڑھ لیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کو ایک بار دو بار ضرور سنیں تاکہ یہ الثلاثی المجرد اور الرباعی المجرد ذہن نشین ہو جائے۔ آگے انشاءاللہ ثلاثی مزید یعنی وہ افعال یا وہ ابواب جس میں کوئی حرف زائد ہو، اصلی نہ ہو، اس کا بیان ہے، انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے، تو انشاءاللہ یہ سبق بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ السلام علیکم۔